بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 20 تاریخ اور دن ابر و سنوار اور موسم قدرے درمیانہ سا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے حالات درمیانہ ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی غریبی کبھی امیری، کبھی غریبی، اپ ڈاؤن کا سلسلہ۔ موسم بھی جو ہے آنکھ مچولی کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کبھی رات کو ٹھنڈ، دن کو گرم، صبح کو ہلکی خنکی۔ تو بہرحال تو رات میں سوچ رہا تھا کہ آج اپنی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں۔ یہ میرے دوستوں کا بڑا ضد اور اصرار ہے، تو انہوں نے کافی دنوں سے کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ایک تو میں نے کل عرض کیا تھا، تو آج پھر میں اپنی زندگی کے بارے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس حوالے سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی کلاس سے لے کے 9ویں کلاس تک بھی جیسے بھی پڑھا، جیسے بھی نالائق اسٹوڈنٹ تھا، پرائمری میں بھی، مڈل میں بھی اور ہائی اسکول میں بھی تقریباً نالائق ہی تھا۔ یہ مجھے کالج جا کے شوق ہوا پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا اور علم حاصل کرنے کا شوق مجھے کالج آ کے ہوا۔ تو جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میں گورنمنٹ انٹر کالج جی ٹی روڈ جیل میں ہے جو کالج، تو میں وہاں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن میرے والد صاحب جو کہ ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نوکری کر لو، یہاں سول لائن پہ میونسپل کمیٹی گھر تو ہے، تو وہاں آپ کلرک وہاں آپ کی جاب ہے۔ میرے ایک دوست ہیں وہاں ورسیر سیالکوٹ کے، تو اس سے میں نے بات کیا تو وہاں آپ نوکری کر لیں۔ تو میں اسے تو صبح تم نے جانا ہے تو وہاں آپ جوائن کرو۔ تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ میں نوکری کبھی نہیں کر سکتا، ایک تو نبی نوکر نہیں ہوتے، تجارت کرتے ہیں، تو میں نوکری نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں تم نوکری کر سکتے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ نوکری کرنے والے سول سرونٹ ہوتے ہیں، یہ نوکر ہوتے ہیں، سول سرونٹ ہوتے ہیں، اور میں نوکر کسی کا نہیں ہو سکتا، میرا مزاج ایسا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرا زندگی میں کوئی باس نہ ہو جس کا میں آرڈر مانوں، جس کا میں حکم مانوں۔ یہ میرے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے آرڈر کرے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا زندگی میں کوئی بھی باس ہو جو مجھے آرڈر دے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے مجھے گلی گلوچ جو مجھے جینا لقاب سے نوازا کرتے تھے، کیونکہ وہ شیخ تھے، ان کا نام تھا پیرزادہ عبدالرشید میرے والد صاحب، تو وہ کاروباری بھی تھے، انہوں نے جاب بھی کی تھی، تو وہ بڑے اکھڑ قسم کے مزاج کے، سخت قسم کے مزاج کے آدمی تھے۔ مجھ پہ تو انہوں نے ہمیشہ میرے لیے تو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے، تو انہوں نے ہمیشہ مجھ پہ کرفیو ہی لگایا ہوتا تھا کہ شام کی اذان سے پہلے تم نے گھر پہ ہونا۔ بڑے سخت قسم کے آرڈر تھے ان کے۔ تو بہرحال میں چونکہ اسکولوں کے آرڈر، استادوں کے آرڈر، گھر میں والد صاحب کا آرڈر چلتا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جیسے تیسے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو انہوں نے مجھے کہا نوکری، تو میں نے کہا میں نوکری نہیں کروں گا۔ تو پھر میں اپنے میرے ایک انکل تھے نثار علی محشر مرحوم صاحب، تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو میں ان سے اپنی ساری رودات سنائی۔ تو ان کے ذریعے، میرے چچا نثار علی محشر مرحوم کے ذریعے، انہوں نے مجھے انٹر کالج جیلم جی ٹی روڈ میں لے کے تو مجھے داخلہ دے دیا۔ پھر میں پڑھائی میں مشغول ہو گیا، اور جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، جتنا بھی میں نے تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ، جو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، تو جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو کافی عرصہ تک میں سوچتا رہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا
کہ مجھے ٹیچر بننا چاہیے. تو میں نے ٹیچر بننا کیوں پسند کیا؟ کیونکہ میں زیادہ سوچنا چاہتا تھا. میں اپنے آپ سے اور خدا سے آگاہ ہونا چاہتا تھا. تو خواتین و حضرات، میں کلیئر ہوں، میں مطمئن ہوں، میں کلیئر ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ زندگی سے لے کر موت کے انجام تک پہنچنے کے لیے آئیڈیل بڑا ہونا چاہیے. میں نے حساب لگایا کہ کیا عورت آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ اندازہ ہوا بالکل نہیں ہو سکتی. دو چار سال میں اسے بڑی شدت سے پیار کروں گا، اور پھر میری عناص قسم کی ہے کہ میں ساری زندگی، ساری عمر میں کسی عورت کی پرستش نہیں کر سکتا اور نہ اسے چاہ سکتا ہوں. نمبر 2، جب میں نے دولت کے بارے میں غور کیا، میں نے سوچا کہ اگر اتنے سارے پیسے ہو بھی گئے، اللہ نے دے بھی دیے، تو کیا میں انہیں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتا پھروں گا؟ تو میں نے تو مرنا ہے، کبھی نہ کبھی تو میں نے مرنا ہے. تو میں نے، اور میں کتنے بھی وسائل کا مالک ہو جاؤں، چاہے میرے پاس دنیا جہاں کی دولت بھی ہو جائے، تو میں نے اسے دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیسہ ویسے بڑی اچھی چیز ہے. جو خود سوچتا نہیں، پیسہ خود سوچتا نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. جو سوچتا نہیں ہے، سوچتے تو آپ رہتے ہیں. اور پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد بھی آپ نے پیسے کے بارے میں ہی سوچنا ہے، اسی کو اکٹھا کرنا ہے، اسی کو جمع کرنا ہے. تو مجھے یہ شاید اپروچ نظر آئی. خواتین و حضرات، پیسے والے لوگ دیکھے تھے، آزمائش بھی دیکھی تھی، تو اس نے مجھے اپیل نہیں کیا. بہت دولت مند لوگوں کو ملا ہوں، جیلوں میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد سے بڑے بڑے دولت مند لوگوں سے ملنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو پیسے والے لوگ دیکھے تھے، ان کی زندگی بھی دیکھی تھی. تو مجھے یہ دولت نے مجھے اپیل نہیں کیا. میں جتنا کچھ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گزر و اوقات کے لیے وسائل دے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگا نہیں. کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے یہ دے. اس سے زیادہ کبھی، ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگا نہیں. اور تیسری اور آخری چیز ہے تعلیم اور نالج. یہ مجھے شروع سے لالچ تھا کہ میں ایک اچھا دانشور بن کر، کاش میں ایک اچھا انسان بن سکوں. یہ مجھے، یہ تیسری اور آخری چیز سے میری زندگی کی، کہ یہ مجھے شروع سے لالچ تھا کہ میں ایک دانشور بن کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں. اور کافی عرصہ تک میں عنائے عالمیہ کا شکار رہا. میرا خیال تھا کہ لٹریچر، زبان اور سائنس میں حرف آخر ہونا کیا ہی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بے انداز مطالعہ آپ کو مطمئن کر سکتا ہے. جن لوگوں کا مطالعہ نہیں نا، ان کی آپ زندگی دیکھیں، ہر وقت ٹینشن، دکھ، غم، فکر، پریشانی، لالچ، خود غرضی، کمینگی اور نیچ خیالات. وجہ کہ مطالعہ آپ کو بلند خیالات پہ لے جاتا ہے، نیچ خیالات سے بلند خیالات پہ لے جاتا ہے علم. اسی لیے نبی کریم نے اللہ سے اپنے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب زدنی علما، یا رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم ہے، یہ اسکول کالج نہیں ہے کہ حضور نے جا کے اسکول کالج یونیورسٹی داخلہ لینا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے یا انگلینڈ آکسفورڈ. نو، علم، تعلیم نہیں، علم ہے. تو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے مطالعے سے. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میری زندگی کی یہ تیسری اور آخری بات تھی کہ یہ مجھے شروع سے لالچ تھا کہ میں ایک دانشور بن کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں. تو میرا خیال تھا کہ لٹریچر، زبان اور سائنس میں حرف آخر ہونا کیا ہی بات ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بے انداز مطالعہ آپ کو مطمئن کر سکتا ہے. سیٹسفیکشن، اطمینان قلب، سکون، بے انداز مطالعہ آپ کو مطمئن کر سکتا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہ اگر پھر بھی مجھے لوگوں کے توسط سے دیکھنا اور سوچنا ہے، اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن میرے لیے کیا ہے، تو میں ساری زندگی ایک ناجائز
اور ناقص پروجیکشن کے لیے جدوجہد کروں گا. تو یہ میں نے اپنا زندگی کے بارے میں جو مختصر تعارف میں نے آپ نے کروایا ہے کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں ایک ٹیچر بنوں. ٹیچر چونکہ پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو ایک اچھا اور نیک انسان بناتے ہیں. نبی تو میں دوسرا یہ میرے استاد تھے سید سجاد حسین شاہ صاحب پاجی، تو ان کا بھی مجھے آرڈر تھا کہ آپ دنیا میں اگر کوئی پروفیشن کوئی چیز اختیار کرنی ہے تو ٹیچر بننا ہے. اس کے لیے دنیا کا ہر انسان دل سے احترام کرتا ہے ٹیچر کا. تو اس لیے یہ میں نے ٹیچر بننا کیوں پسند کیا وہ میں نے بیان کر دیا ہے. تو یہ میں نے اپنا ایک خالد پیرزادہ یہ ٹیوشن اکیڈمی جیل میں بنائی ہے. بچوں کو پڑھاتا ہوں. دال روٹی کا ایک مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، اس کا کروڑ 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 شکر ہے دال روٹی کا. تو بڑا اچھا ہے، سادگی سے زندگی گزارتا ہوں. سادہ زندگی ہے، سادہ لباس پہنتا ہوں اور سادہ کھانا کھاتا ہوں، سادہ رہائش ہے اور سادہ ہی میرا رہن سہن ہے. تو یہ میں نے اپنے مطالعے سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں. تو یہ دار روٹی کا میرا ایک سلسلہ چل رہا تھا. تو جو وہ بھی بہت بڑے ٹیچر تھے، میاں محمد بخش کھڑی شریف، وہ انسانوں کو گائیڈ کرتے تھے. ان کی کتاب ہے سہ ملوک، تو اس سہ ملوک کتاب میں ایک شعر تھا. ان کے اور بھی بڑے شعر مجھے پسند ہیں لیکن یہ شعر بھی مجھے بہت پسند ہے جو میں نے کہا ہے دال روٹی دال ساگ کھاتا ہوں. تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، نہ ویکھ پرائیاں چوپڑیاں نہ ترسا جی. رکھی سکھی ملتی ہے، اس کا اپنے رب کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے مجھے دیا ہے. میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، وہی یہی رکھی سکھی کھاتا ہوں اور بہترین زندگی گزر رہی ہے. بس وہ ایک آخری بات رہ گئی ہے زندگی کا آخری میرا وہ ایک زندگی کا مقصد ہے، اور مقصد جو ہے وہ آپ انسانوں کے لیے کہ میں آپ انسانوں کو گائیڈ کروں، لیڈ کروں، آپ کو رہنمائی دوں، کہ آپ کو قرآن کا پیغام دوں. قرآنی اکیڈمی بنا رہا ہوں، دعا کریں 2-3 مہینے تک وہ میری قرآنی اکیڈمی بن جائے. تو آپ لوگ وہ آئیں گے وہاں پہ تو میں بیٹھ کے یہ ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب پہ کے علاوہ وہاں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے 1 گھنٹہ کا 4 اور 5 سے لیکچر دوں قرآن کا. تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اگر میرا نیک مقصد ہے، تو اگر نیک ہے، نیت میری صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں قرآنی اکیڈمی بناؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بن جائے گی. تو رات میں یہ سوچا بھی، چونکہ میرے دوستوں کا ضد اور ایسا ساتھیوں کا بھی، اور مجھے ٹیلی فون اور میسج بھی آئے تھے لوگوں کے، دوستوں کو، عزیزوں کو جو مجھے لائک کرتے ہیں اور مجھے میرے فالوور ہیں. تو انہوں نے مجھے ضد کیا کہ آپ کا پروفیشن آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا بنائیں. تو یہ میں نے تھوڑا عرض کر دیا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اللہ کی آخری کتاب، اللہ کے آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنی نعمتیں نچھاور کرے گا، رحمتیں نچھاور کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. رحمت صرف یا نعمت دولت نہیں ہوتی، بے شمار دولتیں ہوتی ہیں. اللہ کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، گردے ہیں، مطلب بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں. اور اس کا اللہ کا آپ شکر ادا کیا کریں. یہ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خوشی کی اطمینان کی آپ نے کرنا کیا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر. جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کریں. اور یا قیوم کا ورد کرتے رہا کریں. جب کبھی اداس ہو، پریشان ہو، کو ٹینشن کو، ڈپریشن کو، فرسٹریشن کو، سٹریس، کوئی بھی پرابلم ہو، تو اس وقت آپ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے یا قیوم، اور آپ ورد کر کے ہاتھ پہ پھونک مار کے چہرے پہ مس کر لیا کریں. تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سکھی رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے. تو اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت. تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو اس وقت تک آپ سے اجازت. خدا حافظ.